الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام گروہ، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی اور اہم ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اور وہ ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، کہ وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے امیین، اور جو خود انہی میں سے۔ امیین کا مطلب ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیین سے مخصوص کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا اس قوم میں محنت کا معیار اور کیسی محنت کرنی پڑتی ہوگی کہ جو خود ان پڑھ ہے، ناخواندہ ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ اور نبی جہاں پیدا ہوئے وہ کوئی بہت تعلیم یافتہ علاقہ ہوگا، نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں میں نے تمہارے نبی کو پیدا کیا اور اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا، وہ قوم انتہائی ناپڑھ، ان پڑھ، جاہل، ناخواندہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں کس انداز میں محنت کی۔ تو قرآن اللہ جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، سمجھ بوجھ کچھ نہیں، اور جہالت کا ایسا دور تھا کہ کوئی حکومت، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ اہل عرب پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایسی قوم پر کون حکومت کرے گا جسے یہی نہیں معلوم دو اور دو چار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسی قوم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کو اللہ نے ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس قوم میں جا کر کرنا کیا ہے۔ اس سے قرآن کریم کا ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت کی جہالت اسی چیز سے دور ہوگی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل عرب کی جہالت دور فرمائی، اور امت کی بدماشی بھی اسی چیز سے دور ہوگی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس بدماشی کو اس قوم سے دور فرمایا۔ پتہ چلا قوم کی ذلت اور ناکامی اسی چیز سے دور ہوگی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اہل عرب سے دور فرمایا۔ وہ چیز کیا ہے جس کو قرآن اپنی بات میں کہہ رہا ہے: یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جو قرآن کی تلاوت، یتلو علیہم آیات،
قرآن کو ترجمے کے ساتھ اس کے مفہوم و معانی کو سمجھ کر اور سمجھا کر صحابہ کو سکھلانا اور صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھنا اس کے ترجمے مطلب اور معنی کے ساتھ کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہماری زندگیاں گزر گئی، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. کب سے پڑھ رہے سورہ فاتحہ؟ کب بچپن سے پڑھ رہے. کب تک پڑھ رہے؟ 70 60 70 80 سال عمر ہو گئی اور یہی نہیں معلوم اللہ قرآن کی سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے. ہر چیز کے لیے وقت. یہ فکر مجھے کبھی لاحق نہیں ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح سورہ فاتحہ کھول کر دیکھوں تو صحیح، کسی مولوی صاحب کے پاس کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر میں سورہ فاتحہ کو سمجھوں تو صحیح جس نماز کے ہر رکعت کو میں پڑھتا ہوں. جب امت مقصد سے ہٹے گی تو ایسے کاموں میں لگا دی جائے گی جس کام کے کرنے پر نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. آج ہم دیکھ رہے زندگی میں گزر رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کا خیال ہے میں سب سے صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط. حالانکہ اس کو لے کر بیٹھو اس پہ باتیں گھر سے نہ پڑھ کے آتی نہ ترجمہ معلوم. غور تو اس پر کرنا چاہیے، تدبر اور تفکر تو اس کا کرنا چاہیے تھا. ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہمیں صحیح بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. نہ خود کرنے تیار نہ دوسروں کو کرنے دینے تیار. کتنے خیر کے دروازے میری اپنی ذات کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں کہ میں کسی خیر کے دروازے کا بند ہونے کا ذریعہ نہیں بن رہا. اس لیے پہلی بات قرآن کریم کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کریم دیکھ کر عبارت آیتوں کا پڑھ لینا. فرمایا نہیں، تلاوت کا یہ تو ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ ترجمے مطلب اور مفہوم کے ساتھ کم سے کم اتنی صورتیں تو ہم ترجمے مطلب کے ساتھ پڑھیں جتنی صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یہ تو معلوم ہو قل هو اللہ احد. اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر سے، پیغمبر کہہ دیجیے کہ اللہ ایک. تو مجھے معلوم تو ہوتا نا اللہ ایک. ترجمہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے بے نیاز؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے جنا نہیں گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. تو پہلی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے. مقاصد بعثت میں سے جو چیز ہے وہ یہی ہے قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا، صحیح سمجھ کے پڑھنا. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ باطل جو ڈرتا ہے نا وہ قرآن سے ڈرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کی جادو بیانی سر چڑھ کے بولتی. دور نبوت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگا دی کفار مکہ نے. کیا قرآن دو سے نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہوگا دو سے پڑھیں گے تو؟ فرمایا دو سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بیوی بچے ہمارے لوگ کفار مکہ سب سن کے اس کے جادو سے متاثر ہو رہے ہیں. کم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا اور آپ کو مکہ سے نکالا جانے لگا، آپ ہجرت کرنے لگے، تو ابن دغنہ جو تھا کفار مکہ کا سردار، وہ کہنے لگا ابن دغنہ کہ ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو بڑے اچھے آدمی کا مکہ والے مجھے رہنے دیتے. ابن دغنہ نے آ کر کہا کہ میں ابوبکر کو امان دے رہا ہوں اور یہ میری پناہ میں ہے، لہذا ان کو نقصان نہیں پہنچائے. ابن دغنہ سے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابوبکر کو تم پناہ تو دے رہے ہو لیکن ان سے کہنا باہر نماز نہیں پڑھنا، باہر قرآن نہیں پڑھنا،
قرآن اپنے گھر میں پڑھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن گھر کے اندر قرآن پڑھا زور سے اور بعد میں گھر کے صحت میں پڑھنے لگے. آواز باہر جانے لگی. مکہ کی بدماش کوئی سننے لگے, عورتیں بھی بچے بھی اور بڑے بڑے سردار پگھلنے لگے. تو قرآن سے باطل کو پہلے بھی سے چڑ ہے کہ قرآن زور سے نہ پڑھا جائے, اور وہ چیز برابر جاری رہی کہ آج تک باطل قرآن کی تعلیم سے پریشان ہے. جہاں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی باطل اس سے دل ملائے گا, اور باطل کو معلوم ہے اصل ایمانی اور ایمانی پاور اگر حکومت کو ملنا ہے وہ اسے قرآن سے ملنا ہے کہ قرآن آیات سے ملنا ہے. قرآن لازوال بے مثال انقلابی کتاب ہے. قرآن دستور العمل ہے. قرآن زندگی کے گزارنے کے لیے بہترین نمونہ اسوہ ہے, کیونکہ یہ براہ راست آسمان سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر کو حکم دیا کہ جزیرۃ العرب جو پڑھنا نہیں جانتا ان کو جاؤ سب سے پہلے اللہ کی ذات سے جوڑو, قرآن سے جوڑو. اور قرآن کو سیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ بقرہ یاد کی, ہمارا یاد کرنا آیت یاد کرنی ہو گیا, حضرت عمر نے سورہ بقرہ یاد کی, اس کے مطلب معنی اور مفہوم کے ساتھ اور جو احکام سے متعلق تھے اس پر عمل بھی کیا. جب اس پر عمل کیا تو پھر 2.5 سال کے بعد سورہ بقرہ یاد کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور اس میں بقرہ ہوا. لمبا سورہ بقرہ یاد کرنا تو آیات تو نہیں یاد کروں, لیکن اصل قرآن کہہ کیا رہا ہے یہ اصل مسئلہ. اس لیے میرے بھائیوں پوری امت کے ہر چھوٹے بڑے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی ذات کو قرآن سے جوڑے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تحریک رومال کے بانی, جب انگریزوں سے لڑائی لڑ رہے تھے اور انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی رومال کے جانب کے نام سے, تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ راز فاش ہو گیا اور انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. 3.5 سال تقریباً شیخ الہند جیل میں رہے, مارے گئے. اور آپ کے ساتھ آپ کے عزیز شاہد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ جیل میں. جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل سے باہر آئے 3.5 سال کی کالکوٹری اور آسان کی زندگی گزارنے کے بعد تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے حساب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے جیل کے زمانے میں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور کالکوٹریوں میں امت کے زوال کے اسباب تلاش کیے تو مجھے امت کے زوال اور امت کے ناکامی اور نامرادی کے 2 سبب نظر آئے. پہلا فرمایا امت کا قرآن سے دور ہو جانا, کہ امت نے قرآن کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. قرآن ہمارے پاس صرف مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب بن گئی. سورہ بقرہ تمہارے میرے نزدیک نئے گھر میں پڑھی جانے والی سورت بن گئی. سورہ یاسین سکرات کے عالم میں روح آسانی سے نکلنے کے لیے سورت بن گئی. جناتوں کو لڑانے کے لیے سورت بن گئی. حالانکہ پورا قرآن ہمارے زندوں کے لیے عمل کرنے کے لیے تھا. ہم نے پوری وہ کتاب کو زندوں کے لیے نازل ہوئی تھی, ہم اس کو مردوں کے لیے بنایا اور پوری قیمتی زندگی ضائع ہو رہی ہے. بچپن سے جوانی کب آئی پتہ نہ چلا, اور بچپن سے بڑھاپا کب آیا پتہ نہ چلا, اور وہاں سے بہت روح میں کب چلا گیا پتہ نہ چلا. ہر آدمی غور کرے کہ میرا قیمتی وقت کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے, کہاں کہاں میرا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. اللہ یہ وقت جب دیتا ہے دنیا میں آپ دیکھ کے اگر کتنی فیل ہو جائے تو امید ہے کہ دوسری پیڑھی
لے جائے، آنکھ چلی جائے دوسری آنکھ لگ سکتی ہے، پیر کٹ جائے اس کا کوئی بدل ہے، کچھ نہ کچھ بدل واپس آ سکتا ہے، لیکن مجھے بتائے یہ وقت جو گزر رہا ہے، اس وقت کا گزر جانے کے بعد کیا کروڑ روپے دے کر بھی کوئی منٹ واپس لا سکتا ہے؟ پتا چلا وقت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے کائنات کی، لیکن سب سے زیادہ ہمارے پاس بے قیمت کی ہے تو وقت۔ 4 گھنٹے چوک چوراہوں پہ گزر گئے، پتہ نہ چلا یہ 7 دن کہ میں نے 4 گھنٹے میں نہ دین کا کوئی اچھا کام کیا نہ دنیا کا کیا، کوئی چیز بیچ دیتا تو 100-200 روپے کما لیتا، لیکن میری قیمتی وقت 4 گھنٹے 4 سال کچھ نہیں کمایا، بلکہ مائنس میں زندگی آ رہی ہے، نہ خود ترقی کی، نہ بچوں کے لیے کچھ سوچا، نہ دنیا آباد کی نہ دین آباد کی، اور نام کام نام دار ہو کر دنیا سے چلا۔ جب دنیا میں آیا ہے تو ایک مقصد کے تحت آیا ہے، اور جب وقت جان مال وقت مقصد سے نہیں لگا، پتہ چلا بے مقصد زندگی گزر گئی۔ اللہ ہم تمام کو وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے کاموں کو پازیٹو اور مثبت کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ، تعمیر میں لگاؤ، ترقی میں لگاؤ۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن سے دور ہو جانا پہلا سبب، اور دوسرا سبب فرمایا امت کا اتحاد ختم ہو جانا، امت کی ایک کا ختم ہو جانا، فرمایا کہ اس امت کے زوال کے اسباب، اور آج تک ہم ان دونوں چیزوں میں سب سے پیچھے، نہ ہمیں قرآن سمجھ آیا نہ ہماری صفوں میں اتحاد۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر، قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند علماء ربانیین کو ناکامی اور نامرادی ہاتھ لگی تو علماء روپوش ہو گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، چھپ گئے، لیکن انگریز اس بات کو جانتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو لوٹ جائے، پٹ جائے، تجارتیں منڈیاں آگ لگا دی جائے، ان کی نسلوں کو ذبح کر دیا جائے، ان کے علماء کو قتل کر دیا جائے، ان کی مساجد مدارس گرا دیا جائے، تب بھی یہ قوم دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جنگوں سے اور ہتھیاروں سے نہیں ہرایا جاتا، مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، جان دینے کی چیز ہے، چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان دینے کی چیز نہیں، ایمان ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ تمہیں اور مجھے سمجھایا گیا اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، قبر میں جانے کے بعد کی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہاں کی عزت کا عزت کیا عزت ہے، یہاں کی عزت بھی زندت ہے، یہاں کی ذلت بھی ذلت ہے، یہاں کی بلندی بھی پستی ہے اور یہاں کی پستی تو پستی ہی ہے، یہاں کی کامیابی بھی ناکامی ہے اور یہاں کی ناکامی تو ناکامی ہی ہے، یہاں کے عہدے بھی غلامی ہے اور یہاں کی غلامی بھی غلامی ہے۔ اصل کامیابی، اصل عزت، اصل حکمرانی یہ سب مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ فرمایا کہ 1857 کی جنگ آزادی سے ناکام ہو جانے کے بعد علماء نے بیٹھ کر جب سوچا کدھر انگریز سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کے اثر کو نکال لیا جائے، علماء کی قدردانی نکال لی جائے، مدارس کی اہمیت نکال دیے جائے، اور آپ کو معلوم ہے جب انگریز نے شیر محفور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا تھا، اس کے بعد اس نے دہلی پر رخ کیا تھا، تو دہلی کی سرزمین پر 1000 سے زیادہ مدارس، انگریز نے دیکھا ہم انہیں مارتے ہیں دوبارہ اٹھتے ہیں، ہم انہیں جلاتے ہیں دوبارہ بڑھ جاتے ہیں، فرمایا ان کے مدارس کے اندر اثر ڈوب رہے ہیں، لہذا مدرسوں پر بلڈوزر چلایا، مدارس کو مسمار کیا گیا، قرآن کی تعلیمات کو ختم کیا گیا،
उस जमाने में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए, उलमा को शहीद किया गया, जिंदा उलमा को खिंजीर के खालों में बंद करके उस खाल को सीकर उसको आग के अलावा में फेंका गया, दारियां बची गई। हजरत मौलाना ममलूक अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना ममलूक अली नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब उनकी दाढ़ी काटी गई तो रोने लगे। अंग्रेज कहता है जब मौत का इतना डर है और मौत के डर से रो रहा है तो फिर जंग आजादी में हिस्सा क्यों लेता है? तो मौलाना ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस मौत की सजा से और जान के जाने के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी शहादत से पहले मेरे नबी की सुन्नत को शहीद कर दिया गया। उलमा ने इस मुल्क की आजादी के लिए मदारिस कायम किए, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर। फिर 1866 का जमाना आया, अंग्रेज ने हमारी नस्ल को दहरिया बनाने का तुला हुआ था और अंग्रेज हमारे बच्चों को बेईमान और मुर्तद करने के लिए प्रोग्राम बना रहा था। और इधर हमारे उलमा जो सूखी रोटी खाने वाले और बोरियों पर जिंदगियां गुजारने वाले और दाल रोटियां खाकर आने वाली नस्लों के ईमान को बचाने वाले, ये उलमा मैदान में आए और मस्जिद में मशवरा हुआ क्या किया जाए। 1866 के अंदर देवबंद में एक मदरसे की बुनियाद रखी गई जिसको दुनिया आज उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद है। ये देवबंद का एहसान क़यामत तक आने वाली ये उम्मत नहीं भूल सकती। देवबंद ने ऐसे सबूत पैदा किए जिसमें अंग्रेज जालिम की आंखों में आग डालकर कहा, सुनो तुम हमारी जान तो ले सकते हो। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सरजमीन देवबंद से एक फतवा जारी किया और कहा अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज ने उन्हें बुलाया, अंग्रेज की अदालत लगी। अंग्रेज ने शेखुल इस्लाम से पूछा कि तुमने ये फतवा दिया था? शेखुल इस्लाम ने कहा हाँ दिया था और मेरा यही फतवा है। तो अंग्रेज ने कहा जानते हो हुसैन अहमद इसकी सजा क्या है? तो शेखुल इस्लाम ने कहा हाँ मैं जानता हूँ मेरे ये फतवा देने की सजा क्या है, इसीलिए तो देवबंद से चलते वक्त मैं अपना कफन साथ ले गया। ये थे हमारे उलमा की तारीफ जिन्होंने ऐसी ताकतों के सामने आके दिखाई है जिस ताकत का सूरज ग्रोथ नहीं होता। और देवबंद क़याम अमल में लाया गया। फिर देवबंद के बाद पूरे मुल्क के तूल अर्थ में और बर्र सगीर पाक व हिंद और हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में एक मदारिस का निशान जाल बिछाया है। मदारिस कुरान की हिफाजत का बेहतरीन किला है। एक जुमला आपने सुना होगा कि मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं। क्या जुमला है? इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब क्या है? आप जरा गौर से सुनिए। मदारिस इस्लामिया जहाँ कुरान की तालीम हो रही हो, जहाँ हदीस रसूल पढ़ाया जा रहा हो, जहाँ नूरानी कायदा पढ़ाया जा रहा हो, जहाँ उम्मत के अमीर और गरीब बच्चों को लेकर चंद छोटी छोटी तनख्वाहों पर उलमा दर्स दे रहे हो और अपनी जवानियां खपा रहे हैं, अपने बुढ़ापे लगा रहे हैं, अपना बचपन खपा रहे हैं और उम्मत के आने वाली नस्लों के लिए ईमान की राह हमवार कर रहे हैं। अकाइद की हिफाजत मदारिस के रास्ते हो रही है, ईमान की हिफाजत मदारिस के रास्ते हो रही है, मसाइल की हिफाजत ईमान के मदारिस के रास्ते हो रही है, फज़ाइल की हिफाजत मदारिस के रास्ते हो रही है। मेरे भाई ये मदारिस क्या चीज है जिसके बारे में जुमला कहा जाता है मदारिस इस्लामिया दीन के किले। क्या मतलब? किला किसे कहते हैं? आपने पुरानी जंगों को पढ़ा होगा जहां बादशाह रहता था किले के अंदर। उस किले की दीवारें ऊंची और चौड़ी होती थी ताकि दुश्मन बाहर से मुल्क पर हमला करे तो फौज निपटे। और जब दुश्मन फौज हमला करते करते किले की दीवारों तक आ जाए उसका मतलब कि अब बादशाह की सल्तनत जाने लगी। बात समझ गया? दीन का किला, किला किसे कहते हैं? जहाँ बादशाह रहता है जिस किले में और जंग हो रही दूसरे मुल्क के साथ तो वो मुल्क की फौज इस मुल्क की फौज पर हमला करेंगे, बादशाह को टेंशन नहीं, इसके हाथ से अभी मुल्क नहीं जाने वाला। लेकिन जैसी खबर आई कि दुश्मन मुल्क ने किले पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया और वो किलों की दीवारों तक आ चुका है, इसका मतलब अब बादशाह का उलटने वाला है। आज मदारिस इस्लामिया दीन के किले है। मुझे बताओ बाकी की नजर क्या मदारिस तक नहीं आ गई? इसका मतलब दीन के किले में आ चुकी है।
اب دیر نہیں ہے کہ دین کا تختہ پلٹ جائے، لیکن یہ ان کی غلط خام خیالی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اتاری ہے نصیحت کی کتاب قرآن مجید اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باطل کس بھول میں ہے اور باطل کون سا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کو مٹا دے گا، وہ دین کے پلوں کو اٹھا دے گا؟ فرمایا نہیں، اصل یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ پر جب آ جائیں، اور آج پوری دنیا میں جتنے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، خصوصاً دارالعلوم دیوبند، باقی کی طرف سے نئی نئی چیزیں اب آ رہی ہیں، اور باقی جانتا ہے کہ چلانے والے علماء ہیں، ان کی رسی ذرا ٹائٹ کی جائے، ان کی رسی کھینچی جائے۔ آج جگہ جگہ مدارس نشانے پر پڑے ہیں۔ میرے بھائی ایک گزارش آپ نیت کر لو، مدارس سے کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بشر ہے، بے خبر ہے، لیکن مدارس سے اس طرح سے انکار کر دینا اور مدارس کے خلاف، مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یا اس پروپیگنڈا میں شامل ہونا یا مدرسے کی بنیاد کو کمزور کرنے کی سازشیں رچنا، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی وصیت کرنا۔ یاد رکھنا یہ چراغ جلے گے، یہی وہ چراغ ہے جس کے چلنے سے ایمان کی روشنی، جہاں سے علماء نکل رہے، جہاں سے قاری صاحب نکل رہے، جہاں سے حافظ صاحب نکل رہے، جہاں سے مولوی صاحب نکل رہے، جہاں سے مفتی صاحب نکل رہے، اور جہاں ہمارے جنازے پڑھائے جا رہے، ہمارے جنازوں کو نہلانے والے، ہمارے نکاح پڑھانے والے، ہم کو مسائل بتانے والے، ہم کے پیچھے ہم نماز پڑھنے والے، ہمارے پورے دین کی بنیاد یہ مدارس کے علماء ہے، اس لیے کبھی بھی ان سے بدگمان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ قدر ہے جس ادارے کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی دارالعلوم الیاسیہ کی، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے جس کی ہر طرح مدد کرنا، جس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا، ہو سکتا افراد سے اختلاف ہو، لیکن یہ مدد سے کسی فرد اور کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جنہوں نے بنایا وہ بنا کر قبروں میں چلے گئے، جو چلا رہے ہیں وہ بھی مر کے قبروں میں چلے جائیں گے۔ یہ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں، جو امت مسلمہ کی امانت ہے، یہ رکشہ چلانے والے کی امانت ہے، یہ آٹو چلانے والے کی امانت ہے، یہ پتھر توڑنے والے کی امانت ہے، یہ ہماری کرنے والے کی امانت ہے، اور یہ سروس کرنے والے کی امانت ہے، یہ امیر و غریب ہر ایمان والے کی امانت ہے۔ چند لوگ اس کو چلاتے ہیں، یہ انتظام ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، یہاں سے نکلنے والے علماء حفاظ جتنا کام آپ کا اس میں لگے گا، میرے بھائیوں، کل میدان قیامت میں اللہ اس کا کئی گنا اجر لوٹائیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ حافظ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا اعزاز حافظوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم حافظ نہیں، ہم مولوی نہیں، ہم مفتی نہیں، ہمارا اعزاز کیوں؟ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، تم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے ادارے کو پانی پہنچایا تھا، اپنا مال دیا تھا، اپنے مزدوری میں سے 10 روپئے دیے تھے، وہ تناور درخت بن گیا، ہزاروں علماء حفاظ میرے بھائی وہاں سے نکل رہے ہیں۔ لہذا آپ خود بنے تو نہیں، لیکن آپ نے بننے اور بنانے والوں نے تعاون دیا، لہذا آپ کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ اس لیے ہمارے پاس اب سالانہ جلسہ آنے والا ہے، سالانہ امتحانات ہیں، طلبہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اس کی نیت کریں انشاءاللہ، جو تقاضا دعا کے نماز کے بعد اور دعا سے پہلے آپ کے سامنے آئے، تھوڑا زیادہ وقت نہیں لیں گے، جم کر بیٹھے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، لہذا تقاضے پر لبیک کہیں، کم سے کم دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں پر بیٹھ کر تفصیل فرمائے۔ توفیق